بہت بڑے محدث ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں حضور سے سچی محبت کی سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ یہ دلیل ہے کہ ہم جتنے بھی حقوق ادا کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، آپ سب محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں، ان تمام حقوق سے بڑھ کر جو رسول اللہ علیہ السلام کے حقوق ہے نا، ان حق کو ہم اونچا سمجھیں، باقی تمام حقوق نیچے ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کے حق کو ہم مقدم سمجھیں۔ تو یہ ہے محبت رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی دلیل۔ اچھا، رسول اللہ علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے بڑے حقوق رسول اللہ علیہ السلام کی وہ تعلیمات اور وہ فرامین ہیں جو حضور اپنی امت تک لے کر آئے کہ ان پر کیا کیا جائے، عمل کیا جائے۔ لیکن ہم حق ادا کرتے ہیں دوستوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، دنیاوی معاملات کے جتنے بھی حقوق ہیں ہم ان کو حق ادا کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں کہ جو آپ نے اپنی تعلیمات اس امت تک پہنچائی، ان میں سب سے بڑی جو تعلیم تھی وہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتا، پھر جذبات میں ہو کر کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میرے دل میں بڑی حضور کی محبت ہے، تو پھر وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ پھر یہاں دو باتیں ذہن کے اندر رکھیے کہ محبت کی ہوتی ہیں دو قسمیں، ایک ہوتی ہے محبت طبی اور ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ محبت طبی سے مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر نہ شروع سے محبت رچ بستی ہے، قدرتی طور پر ہماری طبیعت کے اندر محبت کا ایک میلان ہوتا ہے، جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری طبیعت کے اندر شامل ہے۔ کوئی بھی شخص یہ تو نہیں کہتا میں اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کرتا۔ اور ایک ہوتا ہے محبت عقلی۔ محبت عقلی اس کو کہتے ہیں جو سوچ سمجھ کے محبت کی جائے۔ جس طرح ہم نے کسی کو دوست بنانا ہونا تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہ میں کس کو دوست بناؤں جو میرے دکھ سکھ میں کام آئے گا، جو میری مشکل کے اندر کام آئے گا، جو اخلاق کا اچھا ہو، جو کردار کا اچھا ہو، تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم دوست بناتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں محبت عقلی۔ اب حضور کی ذات سے ہم نے کون سی محبت کرنی ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے کیا محبت طبی کی جائے کہ جو ہماری طبیعت میں ہے، جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، کیا وہ محبت حضور سے کرنی ہے یا محبت عقلی حضور سے کرنی ہے؟ محدثین نے اس میں اختلاف کیا، بعض نے کہا حضور سے بھی محبت تبھی کی جائے جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اسی طرح حضور سے محبت کی جائے۔ لیکن ملا علی قاری جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہم نے محبت کرنی ہے نا، وہ محبت طبی نہیں ہوگی بلکہ وہ محبت عقلی ہوگی۔ محبت عقلی میں تھوڑا سا مشکل پانا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دوائی انسان کے سامنے موجود ہونا، طبیعت دوائی سے محبت نہیں کرتی۔ کوئی بھی شخص ہے وہ یہ تو نہیں کہتا میں دوائی سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں دوائی کا استعمال کرتا ہوں، لیکن عقل جو ہوگا نا، عقل کے اندر یہ بات ہوگی کہ جب میں دوائی کا استعمال کروں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، میری شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی، میرا کوئی اور مرض ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن طبیعت دوائی سے محبت نہیں کرتی، عقل دوائی سے محبت کرے گی۔ اسی طرح محدثین کہتے ہیں جو طبیعت ہوتی ہے نا، وہ تو انسان کو پیچھے کی طرف بعض لے جاتی ہے۔ سردیوں کا موسم ہو، بندہ بستر کے اندر پڑا ہو تو طبیعت کہے گی نہیں نہیں اٹھنا نہیں ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، جانا نہیں ہے، نماز کو ادا نہیں کرنا۔ لیکن عقلی طور پر دیکھا جائے نا تو جس طرح عقل یہ کہتی ہے نا دوائی کا استعمال کرنے سے میری مرض ٹھیک ہو جائے گی، اسی طرح بستر میں جب ہم آرام کر رہے ہوں گے تو جب عقلی محبت حضور سے ہوگی نا تو عقل اس بات کا ثبوت دے گا کہ بستر چھوڑو، پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اس کا استعمال کرو، یہ محبت عقلی حضور سے کرو تاکہ یہ چیزیں کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے۔ اور جو طبیعت کا تقاضا ہے نا اس کو آج ہم نے کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ آج ہم نے طبیعت کی بات کو نہیں ماننا، ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ حضور کے فرامین پر عمل کرنے سے قیامت کے دن اللہ ہمیں عزتیں کتنی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہر جگہ پر طبیعت کی بات کو نہیں مانا جاتا۔ اور بعض محدثین نے یہ بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضور کی سنتوں سے محبت کی جائے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کی جائے، یہ بھی در حقیقت حضور سے محبت ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ صرف حضور سے محبت کرے، حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی چیز سے محبت نہ کرے تو سمجھو اس کا بھی کامل ایمان نہیں ہے۔ حضور سے بھی محبت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شہر ہے مدینہ اس سے بھی محبت ہو، آل سے بھی، اصحاب سے بھی، اور ہر وہ شے جو حضور سے نسبت رکھے اس سے بھی محبت ہو۔ بالخصوص محدثین نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جو ہیں نا اس سے انسان محبت رکھنے والا ہو۔ ہمارا
جو طور طریقہ بن چکا ہے بالخصوص جمعہ شریف کے اجتماع پر کہ فرض صرف دو ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنے اور اکثر طور پر ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ سنتیں تاکیدی ہیں جن کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. جان بوجھ کے چھوڑا جائے گا تو ہم گناہ گار ہوں گے. اب ایک شخص ہے وہ تاکیدی حضور کی سنتیں چھوڑ دے اور صرف دو فرض آ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، وہ بھی شخص باہر جا کر سینہ کھول کے کہہ دی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص اپنے دعوے کے اندر کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اگر محبت رسول کا تقاضا سچا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کیا ہوتا؟ عمل کرنے والا ہوتا. اس لیے تو امام غزالی نے اپنے دکھ کا اظہار کیا نا. آپ کہتے ہیں کہ پہلے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ لوگ سحری کے وقت اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر آتے تھے گلیوں کے اندر. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا. سحری کے وقت لوگوں کا جمع غفیر ہوتا گلیوں کے اندر. جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ لوگ کہتے آج عید کا دن ہے، مطلب آج جمعہ شریف کا دن ہے، ہم رب کے گھر کی طرف جا رہے ہیں نماز جمعہ کی تیاری کرنے کے لیے. اتنی صبح صبح لوگ وہاں سے آ جاتے. پھر وقت کے تقاضے کے حالات سے حالات بدلتے رہتے ہیں نا. چند سال پہلے کی بات ہے، مطلب یہ کوئی اتنی پرانی تو بات نہیں ہے قائد اعظم دور کی، کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جمعہ کے خطاب لوگ سننے آتے تھے. پھر وقت بدلا، خطاب گیا تو پھر لوگ 5-10 منٹ پہلے آیا کرتے تھے، سنتوں کو ادا کیا کرتے تھے. پھر وہ وقت گیا، پھر لوگ خطبہ کے وقت آنا شروع ہو گئے. پھر وہ وقت گیا تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا جو خطبے کے دوران سنتوں کو ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ سختی سے شریعت نے منع کیا ہے. پھر وہ وقت گیا لوگ خطبہ گھر سنتے ہیں. نماز فرض جب جمعہ کی مسجد کے اندر کھڑی ہو جائے تب لوگ گھروں سے آتے ہیں اور جمعہ کے فرضوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. پھر یہ وقت گیا، اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ جمعہ شریف جو ہفتہ کے بعد آتا ہے اس کے 2 فرض کے اندر بھی ہم شاید پورے اعتبار سے ہم شامل نہیں ہوتے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی رکعتیں وہ 2 فرض والی بھی رہ جاتی ہیں. تو یہ سنتوں سے جو دوری ہوتی ہے، محدثین نے یہ بھی کلیہ بتایا ہے، اس کو آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیجئے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہوتا ہے نا وہ فرضوں سے دور ہو جاتا ہے. تو فرض میں ہماری اس لیے کوتاہی ہے کہ ہم حضور کی سنتوں سے دور ہو چکے ہیں. چاہتے ہیں کہ یہ فرائض کا جذبہ ہمارے سینے کے اندر اسی طرح محفوظ رہے، تو جس طرح ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو فرائض کا جذبہ یقیناً ہمارے دل کے اندر موجود رہے گا. تو بہرحال یہ ہے حضور سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے بھی محبت ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے سے بھی محبت ہو، تب ایمان جو ہے وہ کامل بنے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا